ویسے تو کچن کی ڈیلی صفائی ہوتی ہے، اور لیکن کچھ صفائی ایسی ہوتی ہے نا جو آپ نے ہفتہ وار کرنی ہوتی ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہے جو آپ نے مہینے میں ایک بار تو لازمی ہی کرنی ہوتی ہے۔ جب سے میں اس کچن میں آئی ہوں نا، تب سے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ اپنے کچن کی نا ڈیلی صفائی کروں اور ایک ایک چیز صاف ستھری کر کے رکھوں۔ کوئی گند شند جو ہے وہ میرے کچن میں مجھے نہیں چاہیے، نہ میرے میاں کو اور نہ ہی میرے بچوں کو نا۔ تو اس لیے میں نا اپنے چولہے کی جو صفائی ہوتی ہے نا وہ ڈیلی کرتی ہوں، تقریباً روز میں اپنے چولہے کو نا اب صاف کرتی ہوں، کوشش پوری کرتی ہوں کہ چولہا وغیرہ میرا صاف رہے، اور کیونکہ سب سے زیادہ جو گند والا ایریا ہوتا ہے نا وہ چولہے والی جگہ ہوتی ہے۔ تھوڑا بہت چولہا میں نے صاف کر دیا تھا، اب جو کچن میں کھلارا مچا ہوتا ہے نا صبح کے ناشتے کا، سب سے پہلے جو ہے نا یہ کام۔ اچھا میں اب کیا کرتی ہوں نا، سب سے پہلے نا گھر کی صفائی باقی بعد میں کرتی ہوں، سب سے میرا پہلے کوشش ہوتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اور پھر ناشتے کے بعد لازمی کچن کو صاف ستھرا چمکا کے جگمگاتا ہوا نا کر دوں نا، تو وہ پھر بہت تسلی رہتی ہے۔ چمچماتا ہوا کچن کس کو پسند نہیں آتا؟ اور یہ کچن الحمدللہ میرے پچھلے کچنوں سے جو ہے نا بڑا تھا، اور یہاں پہ چیزیں رکھنے کی جگہ بھی بہت زبردست تھی، اچھی گنجائش والی جگہ تھی، تو اس لیے میری چیزیں بھی آسانی سے ہر ایک جگہ سیٹ ہو گئی تھیں۔ اور جو کچھ میرے پاس ایکسٹرا سامان تھا نا وہ تو میں نے پچھلے گھر میں ہی پھینک دیا تھا، اور یہاں پر بھی آ کے نا جو مجھے لگا کہ یہ بلا ضرورت میں نے اکٹھا کیا ہوا، تو میں نے اس کو بھی پھینک دیا تھا، میں نے ان کو اکٹھا نہیں کیا تھا۔ اب یہی سوچا ہے کہ آئندہ جب بھی کوئی چیز لوں گی، نئی برتن لوں گی نا، سب سے پہلے پرانے برتنوں کو پھینکنا ہے۔ میرے میاں ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ جب تم نے کوئی چیز لینی ہے نا تو کوشش کیا کرو کہ جو پرانی چیزیں ہیں یا تو کسی کو دے دو یا پھر پھینک دو، ان کو اکٹھا کر کے نہ رکھو، کیونکہ وہ بات ساری یہاں یہ ہوتی ہے نا کہ یہاں پہ آپ کے پاس چھوٹے گھر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہوتے ہیں، تو اس میں اگر آپ ڈھیروں ڈھیر چیزیں رکھیں گی نا، اور دنیا جان کا سامان اکٹھا کر کے رکھیں، ایک تو جگہ مزید تنگ آپ کو لگے گی، اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہاں پہ نا پھر کاکروچ وغیرہ نا دبئی میں پورے ایک کھٹمل اور دوسرے کاکروچز وغیرہ جو ہے نا یہ ان کی یہاں کی سوغات ہے، کیونکہ بند بند فلیٹ ہوتے ہیں، اور دھوپ گرمی اتنی شدید ہوتی ہے، لوگ تو دھوپ لگواتے ہی نہیں ہیں اپنے فلیٹ کو۔ اور کھٹمل تو بیچلر والی جو ایریا ہے نا، بیچلر والا جو جگہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ فیملیز میں نا ظاہری بات ہے عورتیں اس چیز کا خیال رکھتی ہیں، اگر ایک کھٹمل بھی آپ کے گھر میں آ گیا نا تو سمجھ لیں آپ کے گھر کا پورا فرنیچر جو ہے نا وہ کچرے کے ڈھیر میں جانے والا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے نا کھٹمل کے، یہ جو ہے بالکل جان نہیں چھوڑتے، جان کا عذاب بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ مجھے بھی یاد پڑتا ہے نا جب میں شروع دبئی میں آئی تھی نا، اور میں صرف ایک کمرے والا میرا گھر تھا، تو وہاں پہ میں نے فرنیچر لیا ہوا تھا، صرف ایک بیڈ تھا اور ایک چھوٹی سی الماری تھی نا، تو کھٹمل آ گئے تھے، اور کھٹمل اتنے وہ گندے کھٹمل تھے نا کہ وہ دیواروں کے اندر چونا جہاں سے اکھڑ رہا تھا نا وہاں اس کے اندر بھی وہ گھسے ہوئے تھے۔ ہمارے اس گھر میں کس وجہ سے آئے تھے؟ کیونکہ ساتھ بیچلر رہتے تھے نا، تو وہی بات کہ بیچلر ایک دوسرے سے کپڑوں کے ذریعے ہی آتے، ایک سے دوسرے گھر سے جاتے ہیں نا کپڑوں میں، تو وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو وہ میرے گھر میں اس طرح نا آ گئے تھے۔ پھر آخر کار ساری تدابیر کر دی، کچھ بھی نہیں ہوا، تو میرا جو فرنیچر جو تھوڑا بہت تھا، ایک ہی کمرے میں جو فرنیچر تھا نا اس کو اٹھا کے میں نے سارا پھینک دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس گھر میں جو ہے نا وہ ایک کمرے نما پورا جو گھر میرا تھا اس کو اچھی طرح سے پینٹ کیا تھا، اور کارپیٹ وغیرہ تھا وہ سارا ہم نے اٹھوا لیا تھا، تب جا کے ہمیں سکون ملا تھا۔ بس وہ زندگی میں پہلا سبق حاصل کیا تھا کہ اس چیز کا بہت دھیان رکھنا کہ کھٹمل اگر آپ کو کہیں پہ ایک بھی نظر آ جائے نا، بس فوراً اپنے پورے گھر میں سپرے کر دیں، یا فوراً اچھا لاسٹ ٹائم جب میرا پچھلا جو گھر تھا نا، اس گھر سے پہلے ایک اور جو فلیٹ والا گھر تھا، وہاں اسی طرح محمد زکوان جب اسکول سے واپس آیا تھا نا، اس کے اسکول کے کپڑوں میں لگا ہوا تھا، مطلب یہ پھر وہی بات کہ اسے اسکول سے لے کے آ گیا تھا، میں نے جب زکوان کے کپڑوں میں دیکھا نا، پھر میں نے وہ اسی طرح پورا جو ہے نا گھر کو اپنے سپرے، اور میرے پاس پاؤڈر وغیرہ تھا کھٹمل مارنے والا، میں اپنے بیڈ کے نیچے ہر جگہ وہ میں ڈال دیا تھا، اور ایک ہفتہ میں ٹینشن میں رہی تھی کہ اب اس گھر میں بھی تو کھٹمل نہیں آ جائیں گے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی کھٹمل وغیرہ نہیں آئے تھے۔ بس احتیاط بہت ضروری ہے، لیکن یہ جان کا عذاب ہے جب آپ کے پاس آ جائے نا، یہ نہیں جاتے بالکل بھی، ایک کاکروچ اور ایک کھٹمل۔ کاکروچ تو پھر چلے، پھر کچھ انسان وہ کہتا ہے کہ چلو وہ نیچے زمین پہ گھومتے پھرتے ہیں، کھٹمل ایسی چیز ہے جو فرنیچر کے اندر، گدوں کے اندر اور بیڈ بسترے پہ گھس جاتے ہیں، اور پھر جو کاٹتے ہیں نا وہ پھر آپ کی سوچ ہے، پھر وہ جو زخم بناتے ہیں نا، تو اس لیے بہرحال
کچن کی صفائی جو ہے وہ میری ہو چکی تھی، اور اب لاسٹ کام رہ گیا تھا پوچھا وغیرہ کا، جھاڑو وغیرہ رات کو روزانہ ڈیلی میں لگا کے سوتی ہوں، اور اسی طرح پوچھا بھی رات کو کوشش، اگر رات کو جب میں لگا کے سوؤں نہ پوچھا تو پھر صبح کے ٹائم نہیں لگاتی، تو آج رات کو میرا مس ہو گیا تھا، اس لیے میں نے جو ہے وہ صبح کے ٹائم پھر چنا کہ چلو میں صبح کے ٹائم جو ہے نا وہ پوچھا لگا دیتی ہوں، پھر صبح کے ٹائم میں نے پوچھا لگا دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے جیسا الماریاں وغیرہ بھی نا وائپس وغیرہ لگا کے نا، وائپس بھی جو میرے پاس تھے وہ آپ نے دیکھے ہوں گے، میں نے بیبی وائپس یوز کیے، آفر میں کچن وائپس مجھے ملے نہیں تھے، اس لیے میں نے بیبی وائپس یوز کر لیے تھے۔ یہ جو میری بیٹی انابیہ ہے نا، یہ رات کے ٹائم کھاتی ہے تو پھر یہ چیزیں وغیرہ جو ہے نا وہ اپنی یہیں پہ رکھ کے نہ چلی جاتی ہے، کتنی بار کہا ہے کہ سوس وغیرہ یہ چیزیں جہاں سے جب آپ لوگ اٹھاتے ہو نا اس کو واپس وہیں پہ ہی رکھو، بس آج کل کی جو بچیاں نا وہ سن لے تو بڑی بات ہے۔ بہرحال یہ جو ہے نا ڈراور چھوٹا سا، یہ اس نے بڑا کام دیا، یہ میری دوست نے مجھے دیا تھا، وہ خود تو پہنچ چکی ہے یو کے میں، اور مجھے یہ اس کا جو اسٹیل والا دے گئی تھی نا، بہت ہی اس نے نا مجھے سہولت دی ہے، اس میں کتنی چمچے وغیرہ اور اس میں میں رکھتی ہوں، اور دن کا ٹائم تھا نا بڑا ہی دل کر رہا تھا پکوڑے کھانے کو نا، تو بچوں کے لیے کھانا وغیرہ بھی میں نہیں بنایا تھا، لیکن یہ ہے کہ بچے بھی کبھی کبھی شوق ان کو آ جاتا ہے پکوڑے کھانے کے لیے، تو میں نے کہا چلو آج دن کے ٹائم پکوڑے بنا لیتی ہوں، اور آلو جو ہے نا وہ میرا خراب نکل آیا تھا، یہ تو رات کے ٹائم کچھ اور بنا لوں گی، اس لیے پھر جھٹ پٹ میں نے پکوڑے بنائے تھے، اور پکوڑوں کے لیے کوئی ریسیپی ایسی خاص نہیں تھی، آلو پیاز ٹماٹر وہ یہ ڈال کے۔ اچھا میں پکوڑوں میں نا بچپن مجھے یاد ہے نا، ہمارے پڑوسی ہوتے تھے نا، ایک ہی گھر میں بنتے تھے نا پالک والے پکوڑے، اللہ انہیں جنت دے، وہ فوت ہو چکی ہیں، اور ایک ہماری خالہ تھی ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، تو ان کے گھر میں جو وہ نا لہسن ڈالتی تھی پکوڑوں میں نا، تو یہ دونوں چیزیں ہمیں اتنی پسند آتی تھی۔ اچھا یقین کریں وہ جو ہماری پڑوس والی تھی نا جو پالک والے پکوڑے بناتی تھی نا، میں ساری زندگی گزر چکی ہے نا کہ اس طرح ان کے جیسے پالک والے پکوڑے بناؤں، لیکن آج تک مجھے وہ ٹیسٹ وہ مزہ وہ پالک والے پکوڑوں میں نہیں آیا جو ان کے ہاتھ کا تھا، یا شاید وہ ان کی امی بناتی تھی، کبھی بھی مجھے وہ ٹیسٹ اپنے ہاتھوں سے یا کسی اور کے ہاتھوں سے نہیں ملا، یا شاید وہ بچپن کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بڑے ہو کے وہ شاید کہیں پہ کبھی بھی آپ کو نہیں ملتی، وہ ٹیسٹ وغیرہ آپ کو نہیں ملتا جو آپ نے بچپن میں کھایا اور چکھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا جو خالہ تھی جو ہماری وہ لہسن ڈالتی تھی، تب ان سے ہم نے سیکھا تھا کہ لہسن ڈالنا، اور لہسن اگر پکوڑوں میں لہسن بھی تھوڑا بہت ڈالا جائے نا تو وہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے، بہت مزیدار جو ہے نا وہ پکوڑے بن کر تیار ہوتا ہے۔ کڑی پتہ میرے پاس تھا نا، اور کڑی پتہ بھی اگر پالک نہیں ہے تو کڑی پتہ ڈالیں گے نا تو وہ کڑی پتہ والے پکوڑے بھی بہت زبردست لگتے ہیں، جب کڑی پتے کا ٹیسٹ آتا ہے نا۔ اور آج میں نے اس میں لہسن وغیرہ نہیں ڈالا تھا، بس صرف نمک مرچی میں نے ڈالی تھی، اس کے اوپر کڑی پتہ ڈال دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا میں نے بعد میں نا جب کیمرہ آف تھا تو میں نے 1 سے 2 چمچ شاید میدے کا بھی ڈالا تھا، اور بہت ہی ٹیسٹی جو ہے وہ پکوڑے بنے تھے۔ اور سب سے پہلے جو ہے نا ہمارے یہاں یہ کیا ہوتا ہے کہ جب پکوڑے تل رہے ہو نا تو 2 3 آپ تلتے ہی کھا لیتے ہیں، جب ایک پکوڑوں کا ہم کیا کہتے ہیں پھیرا نکلتا ہے نا، پنجابی میں وہ کہتے ہیں ایک پھیرا جب نکلتا ہے نا تو پکوڑوں کا، تو اس میں سے 2 3 پکوڑے تو ہم چکھنے میں ہی لگا دیتے ہیں، چاہے پکوڑوں والی کڑی بن رہی ہو چاہے جو ہے وہ پکوڑے بن رہے ہو نا۔ بہرحال میں نے بھی جب ایک جو ہے نا پھیرا نکال لیا تھا پکوڑوں کا، تو پھر ساتھ ساتھ چکھتی رہی تھی پکوڑے، اور مزیدار بنے تھے۔ اچھا یہ ہے کہ اگر آپ میدا وغیرہ ڈالیں گے نا پکوڑوں میں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ تلنے پڑیں گے، ویسے آپ پکوڑے اگر بنائیں گے نا تو وہ شاید جلدی پک جائیں گے، لیکن میدا ہمیشہ اندر سے کچا رہ جاتا ہے، تو حالانکہ میں نے اس میں ہلکی آنچ پہ اس کو تلا بھی تھا، لیکن اندر سے نا پکوڑے تھوڑے وہ مجھے لگ رہا تھا نا کہ شاید اس میں میدے کا ٹیسٹ کچا کچا لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہم نے کھا لیے تھے۔ اچھا ایسے جو کچے کچے ٹیسٹ والے پکوڑے ہوتے ہیں نا وہ روٹی کے ساتھ بہت مزہ دیتے ہیں نا، تو بچپن میں ہم اسی طرح کھاتے تھے نا، امی کیا کرتی تھی ہلکے ہلکے کچے رکھ کے نا، اور وہ روٹی کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگتے تھے، روٹی اور چنے وہ اس کے ساتھ چٹنی کے ساتھ۔ تو رات کے ٹائم جو ہے ہم نے منگوا لیا تھا پیزا، اور پیزا جو ہے یہ رات کا جو ہمارا کھانا تھا نا آرڈر کروا، تو آج تو ہمیں اپنی چکوال کا پیزا کیسر پیزا یاد آ گیا تھا، میں نے لوکل پیزا ہمارے گھر کے نیچے جو ہے نا بیکری ہے وہاں سے میں نے منگوایا۔ بہرحال اب یہاں پر میرے ولاگ کا ختم ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، اجازت چاہتی ہوں آپ لوگ اسے، پلیز جاتے جاتے لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔